آداب زندگی۔ آداب خانیداری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں خواب کے تعبیر اور اس کے سچے اور جھوٹے ہونے کے بارے میں جانا تھا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں جاگنے کے آداب اور زیادہ سونے کی برائی کے بارے میں جانیں گے۔ حدیث معتبر میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد باتیں بنانا اور جلسہ جمانا مکروہ ہے۔ دوسری معتبر حدیث میں حضرت سے منقول ہے کہ سوائے 3 کاموں کے اور کسی بات کے لیے رات کو جاگنا اچھا نہیں، نماز شب کے لیے، قرآن خوانی اور طالب علم کے لیے، اور اس دلہن کے لیے جو نئی اپنے شوہر کے گھر آئی ہو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ 5 آدمیوں کو نیند نہیں آتی۔ اول، جو کسی کے قتل کا ارادہ رکھتا ہو، دوسرے جس کے پاس مال بہت ہو اور اسے کسی پر بھروسہ نہ ہو بلکہ لٹ جانے کا ڈر ہو، تیسرے جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر بہت سے بہتان باندھے ہوں، چوتھے جس کے ذمے مطالبہ زیادہ ہو، اس کے پاس دینے کو کافی نہ ہو، پانچویں جو شخص کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور اس بات کا خوف ہو کہ یہ مجھ سے جدا نہ ہو جائے، اور میرے والد جن پر خدا کی رحمت ہو یہ فرمایا کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ حدیث زیادہ غفلت کرنے والوں کو تنبیہ کے لیے فرمائی گئی ہو، کیونکہ ہر شخص کو لازم ہے کہ اپنے امارہ کے قتل کی فکر میں رہے۔ وہ اندرونی دشمن ہے اور ہر وقت اس کے قتل کی فکر میں ہے، اور اس شخص کے پاس ایمان و عبادت کا سرمایہ ہے جس کے لٹ جانے سے یہ بے خوف نہیں، کیونکہ نفس اور شیطان اور خواہش اور شہوتیں سب کی سب اس کے غارت کرنے پر متفق ہیں۔ جھوٹ اس نے بہت سا بولا ہے، بدگوئی بہتوں کی ہے، ہر شخص سے عبادت اور بندگی کا بہت سا مطالبہ کیا گیا ہے، اور جتنا مطالبہ ادا کرنا چاہیے اتنا سرمایہ بہم پہنچایا نہیں، اور خدا جیسے محبوب سے بے سبب خواب غفلت کے دوری ہوتی جاتی ہے۔ اب سمجھ لینا چاہیے کہ جس کے لیے یہ 5 اسباب بیداری کے موجود ہوں اسے نیند کیوں کرائے۔ چنانچہ اسی کے متعلق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مجھے اس شخص سے تعجب ہے جو خدا کی محبت کا دعوے دار ہو اور راتوں کو سوتا ہو۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص عذاب خدا کے شب خون سے ڈرتا ہو اسے مناسب نہیں ہے کہ وہ سوئے۔ منقول ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا تھوڑا بھی بہت ہے: آگ، نیند، بیماری اور دشمنی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ حضرت سلیمان کی والدہ و ماجدہ ان سے کہا کرتی تھیں کہ رات کو زیادہ مت سو، کیونکہ رات کو زیادہ سونے والا آدمی قیامت کے دن فقیر ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا 3 چیزوں کو دشمن رکھتا ہے: زیادہ اور بے ضرورت سونا، بے محل ہنسنا اور پیٹ بھرے پر کچھ کھانا، اور فرمایا کہ لوگوں نے خدا کی پہلی نافرمانی جو کی وہ ان 6 باتوں میں ہے: دنیا کی محبت، ریاست کی محبت، عورتوں کی محبت، کھانے کی محبت، سونے کی محبت، آرام کی محبت۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ شیطان کے پاس ایک سورما ہے جو لوگوں کی آنکھوں میں لگا دیتا ہے، اور ایک لعوق ہے جس کو وہ چٹا دیتا ہے، اور ایک ناس ہے جس کو سونگھا دیتا ہے۔ وہ سرما تو اونگ ہے اور لعوق جھوٹ اور ناس تکبر ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مستی 4 قسم کی ہے: ایک شراب کی مستی، دوسرے مال کی مستی، تیسرے نیند کی مستی، چوتھے حکومت کی مستی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کی کہ اے پروردگار، تو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ دشمن کسے رکھتا ہے؟ خطاب ہوا کہ اے موسیٰ، اس شخص کی جو شام سے صبح تک مردوں کی طرح پڑا رہے اور دن بھر بےہودہ باتوں میں گزار دے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کو 2 چیزیں سب سے زیادہ ناپسند ہیں: زیادہ سونا
ज़्यादा बेकार रहना, और फरमाया कि ज़्यादा सोने से दुनिया व आखिरत की खूबी हाथ से जाती रहती है। ये भी याद रखना चाहिए कि ज़्यादा जागना भी उतना ही बुरा है जितना ज़्यादा सोना, और उन रातों के सिवा जिसमें शब्बेदारी मसनून और बायसे सवाब है, और रातों में सारी सारी रात जागना मकरूह है। अहादीस में वारिद हुआ है कि आदमी पर आँख का भी हक है, ज़्यादा जागने से उसका हक न ज़ायल करना चाहिए। ये भी याद रखना चाहिए कि सोते जागते आफताब की तरफ मुंह करके लेटना बैठना मकरूह है, जैसा कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि जो शख्स धूप में बैठे आफताब की तरफ पुश्त कर ले, क्योंकि आफताब की तरफ मुंह करके बैठने से बहुत सी अंदरूनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। दूसरी हदीस में फरमाया कि आफताब की तरफ मुंह करो कि उससे बुखार हैजान में आ जाता है और चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता है, कपड़े पुराने हो जाते हैं और अंदरूनी दर्द पैदा होती है। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि धूप की 3 खासियतें हैं: रंग बदल देना, आदमी में बदबू पैदा कर देना, कपड़े पुराने कर देना। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। सिदरतुल मुंतहा।